ڈرامہ سیریل دو کنارے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ہاسپٹل سے واپسی پہ تیمور کو ایک گجرے والا دکھائی دیتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ آئمہ کو جو رنگ میں نے منہ دکھائی میں دینی تھی وہ تو جیسا کہ امی نے بتایا کہ گم ہو گئی ہے، تو کیوں نہ آئمہ کو منہ دکھائی میں یہی گجرے دے دوں۔ اب گجرے تو تیمور لے لیتا ہے لیکن اسے اندر ہی اندر یہ پریشانی بھی ہوتی ہے کہ کہیں آئمہ کا موڈ خراب نہ ہو۔ ایک تو ایمرجنسی میں آئمہ کو بتانا ہی بھول گیا اور درے شہوار کے ساتھ ہاسپٹل آ گیا، اور اب واپسی پہ اتنی لیٹ جا رہا ہوں اور منہ دکھائی میں دینے کے لیے بھی میرے پاس کوئی اچھی چیز نہیں بلکہ یہی سستے سے گجرے ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو آئمہ کا موڈ ان سب وجوہات کی وجہ سے خراب تو ہونا چاہیے، لیکن آئمہ جو فیصلہ کر چکی ہے کہ درے شہوار کی کوئی بھی کوشش یا پلاننگ کامیاب ہونے نہیں دے گی، بلکہ اس گھر میں نہ صرف گزارا کر کے دکھائے گی بلکہ تیمور کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ جبکہ تیمور بھی یہ بات تو نوٹس کر رہا ہے کہ آئمہ کی رخصتی کے بعد جتنے بھی مسئلے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے درے شہوار کا ہاتھ ہے، اور پھر جس طرح درے شہوار نے تمام مہمانوں کے درمیان آئمہ کے بارے میں کہا کہ پتہ نہیں یہ بھابھی کیسے نصیب لے کے آئی ہے، کیونکہ جب سے شادی کے فنکشن شروع ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ خراب ہو رہا ہے، تو تیمور کو درے شہوار کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ بہرحال تیمور جب ڈرا ڈرا سا گھر داخل ہوتا ہے تو سب کچھ اس کی توقع کے بالکل برعکس ہوتا ہے، کیونکہ آئمہ تو بالکل پولائٹلی تیمور سے بات کرتی ہے، بلکہ الٹا کہتی ہے کہ بھابھی کافی پریشان لگ رہی تھیں، دعا کی طبیعت اگر زیادہ خراب تھی تو بہتر یہی تھا کہ آپ وہیں رک جاتے، یہاں میرے پاس آنٹی تھی نا۔ بلکہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ بھابھی اور بھائی کی ایموشنل سپورٹ کے لیے مجھے بھی آپ کے ساتھ ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا۔ تیمور تو جب آئمہ کی یہ بات سنتا ہے تو اس پہ فدا ہو جاتا ہے کہ آئمہ کتنی عقل مند اور کتنی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، کاش کہ میری بہن درے شہوار بھی آئمہ جیسی ہوتی۔ بہرحال آئمہ سے کہتا ہے کہ آج جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سب کے پیچھے درے شہوار کا ہاتھ ہے، بس میں اس لیے اسے کچھ کہہ نہیں سکا کہ ہمارا اتنا اہم دن تھا، میں اس میں مزید بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ اور آئمہ تم بھی بالکل بے فکر ہو جاؤ اور مجھ پہ بھروسہ کرو، کیونکہ میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ابھی میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ محنت کرنے کے بعد میں خود کو اس مقام تک لے جاؤں گا کہ تمہیں ہر وہ چیز پرووائڈ کر سکوں جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ اور پھر آئمہ کو بتا دیتا ہے کہ تمہیں منہ دکھائی میں دینے کے لیے میں نے ایک ڈائمنڈ کی رنگ خریدی تھی جو امی کو سنبھال کے رکھنے کے لیے دی تھی، لیکن پتہ نہیں لاک میں ہونے کے باوجود وہ رنگ کیسے غائب ہو گئی۔ بہرحال فی الحال میں تمہارے منہ دکھائی کے لیے صرف یہ گجرے پیش کر سکتا ہوں۔ تو آئمہ تیمور کو تسلی دیتی ہے کہ گھر سے کوئی چیز کہاں غائب ہوگی، گھر والے ہی ہیں نا، یقیناً آنٹی سے کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، بعد میں تسلی سے ڈھونڈیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ مل جائے گی۔ اور گجرے دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوبصورت ہیں، ایسا کرو کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے پہنا دو۔ اور پھر تیمور سے کہتی ہے کہ ان میٹیریلسٹک چیزوں کے لیے کبھی بھی ہمارا ریلیشن شپ خراب نہیں ہونا چاہیے، جب آپ میرے ساتھ اتنے مخلص ہیں تو پھر ان دنیاوی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف درے شہوار سوچتی ہے کہ آئمہ کا موڈ تو اب تک کافی خراب ہو چکا ہوگا، اور ویسے بھی 2 دن بغیر اے سی کے گزارنا پڑے گا تو اسے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ویسے بھی جس لڑکی نے بچپن سے اتنے بڑے گھر میں لیوش لائف سٹائل گزارا ہو وہ بھلا میرے ماں باپ کے چھوٹے سے گھر میں کیسے گزارا کرے گی، جہاں نہ تو کوئی فیسلٹی ہے نہ ہی نوکر چاکر، اور گھر کیا ہے بس مرغی کا ڈربہ ہی سمجھو۔ لیکن درے شہوار کے ہوش تو تب ٹھکانے آئیں گے جب آئمہ نہ صرف اس گھر میں ایڈجسٹ ہو جائے گی بلکہ گھر کے کاموں میں بھی پوری طرح انوالو ہو جائے گی اور سارے گھر والوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرے گی، اور درے شہوار کے ماں باپ اور بھائی سب کی زبان پہ بس آئمہ کی تعریفیں ہوں گی کہ جب سے ہماری بہو گھر آئی ہے سمجھو گھر میں ایک رونق سی آ گئی ہے۔ اور درے شہوار جب اپنے ماں باپ اور بھائی سے آئمہ کی اتنی تعریفیں سنے گی تو اندر تک حسد اور جلن کا شکار ہو جائے گی، اور اپنے گھر والوں کو صاف کہہ دے گی کہ اگر یہاں آ کے میں نے صرف آئمہ کی تعریفیں ہی سننی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں کبھی دوبارہ آؤں ہی نہ۔
فی الحال تو درِ شہوار نے ہاسپٹل میں سب کو پریشان کر رکھا ہے کہ میری بیٹی تم سب کی لاپرواہی کی وجہ سے بیمار ہوئی ہے۔ حالانکہ درِ شہوار نے میڈ کو سب کے سامنے غصے سے کہا تھا کہ میری بیٹی کو تمہارے علاوہ نہ تو کوئی اٹھائے گا اور نہ ہی اس کے کوئی کام کرے گا، اور خود درِ شہوار اتنی لاپرواہ ہے کہ بیٹی کو میڈ کے حوالے کر کے اپنے گھر رسمیں کرنے چلی گئی، وہ بھی صرف اس لیے کہ آئمہ کا دن خراب کر سکے۔ اب دعا کی میڈیکل رپورٹ آنے میں تو ابھی 10-15 دن دیر ہے، لیکن درِ شہوار ولید کو بار بار سناتی ہے کہ پہلے شوہر کی بیماری تو میں نے جیسے کیسے برداشت کر لی، لیکن اگر میری بیٹی کو بھی یہی بیماری ہوئی تو میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیسے سنبھالوں گی میں دو مریضوں کو؟ مقصد صرف درِ شہوار کا یہ ہے کہ ولید پر جتنا احسان جتا سکتی ہے جتا دے کہ اس جیسا مریض آدمی درِ شہوار جیسی حسین بیوی ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ یہ تو درِ شہوار کا احسان ہے کہ اس نے ولید کے مرض کے باوجود اسے چھوڑا نہیں، ورنہ کوئی اور ہوتی تو کب کا چھوڑ کے جا چکی ہوتی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ درِ شہوار ولید کو چھوڑ ہی دیتی، کیونکہ جس طرح سے ولید کی زندگی اذیت میں درِ شہوار نے اس کے ساتھ رہ کے بنائی ہوئی ہے، شاید چھوڑ جاتی تو 2 دن رونے کے بعد ولید کو خود ہی صبر آ جاتا، اور پھر ماورا کا رشتہ بھی تو ختم ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماورا پھر ولید سے کھل کے اپنی محبت کا اظہار کر پاتی اور ولید کو بھی دنیا میں 4 دن سکھ کے گزارنا نصیب ہوتے۔ بہرحال دعا کو ہاسپٹل سے جب ڈسچارج کیا جاتا ہے تو درِ شہوار کو گھر آتے ساتھ ہی شاپنگ کا بخار چڑھ جاتا ہے۔ ولید سے کہتی ہے کہ آپ نے کہا تھا میری دوست جس نے مجھے گولڈ کا سیٹ دیا ہے وہ سیٹ میں رکھ لوں اور اسے اس کے عوض پیسے دے دوں، تو اس سیٹ کی قیمت میں نے لگوا لی ہے، تقریباً 90 لاکھ بنتی ہے۔ آپ ایسے کریں کہ مجھے آج ہی پیسے دے دیں تاکہ میں آج ہی اس کی طرف جاؤں اور پیمنٹ کر آؤں۔ ولید کو حیرت ہوتی ہے کہ دعا بیمار ہے جبکہ درِ شہوار کو دوست کے جانے کی پڑی ہے۔ ابھی تو ولید کو یہ نہیں پتا کہ دوست نہیں، درِ شہوار کو شاپنگ کی پڑی ہے۔ بہرحال چونکہ وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، تبھی درِ شہوار کو چپ چاپ پیسے دے دیتا ہے اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں کرتا، اور درِ شہوار پیسے ملتے ساتھ ہی ہواؤں میں اڑتی ہوئی شاپنگ کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ اب اتنی شاپنگ کرتی ہے اور اس قدر خوش نظر آتی ہے کہ اسے آس پاس کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ جبکہ شہیر کی دور سے درِ شہوار پہ نظر پڑتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ خوبصورت تو یہ پہلے بھی بہت تھی، لیکن اب دولت آ جانے کے بعد پرسنالٹی مزید گروم ہو چکی ہے اور درِ شہوار پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو چکی ہے۔ اگر میری ماں اور بہن روڑے نہ اٹکاتے تو آج یہ خوبصورت لڑکی میری بیوی ہوتی۔ تبھی وہ درِ شہوار کے پاس پہنچ جاتا ہے، ایک دفعہ پھر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ درِ شہوار آخر کب تک اس مریض آدمی کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرو گی؟ اب میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ تمہارے منہ سے نکلی ہر بات پوری کر سکتا ہوں۔ تو درِ شہوار شہیر کو دیکھ کے نخرے سے کہتی ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، میرے منہ سے نکلی ہر بات تو میرا شوہر بھی پوری کر سکتا ہے۔ جس پہ شہیر کہتا ہے لیکن میں جانتا ہوں اور تمہیں بھی پتا ہے کہ تم اس سے محبت نہیں کرتی، بلکہ آج بھی تمہارے دل میں میری محبت زندہ ہے۔ اب درِ شہوار تو اس کو اگنور کرتے ہوئے وہاں سے چل دیتی ہے، جبکہ شہیر دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا ہے کہ درِ شہوار کو اپنا بناؤں یا نہ بناؤں، لیکن ولید اور اس کا رشتہ خراب کر کے ہی رہوں گا۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہیر اس کوشش میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔